السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنائیے بھائی، حال وقار کیسے ہیں؟ اللہ کرے کہ سب خیریت سے ہوں اور سب اللہ اور اس کے دین کے لیے ٹائم نکال رہے ہوں۔ اچھا، کل ہم پڑھ رہے تھے سب کو خیانت کے بارے میں کہ خیانت جو کرے گا وہ قیامت کے دن اسی خیانت کو لے کے آئے گا، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے خیانت کی ہے۔ تو خیانت کے بارے میں کل سب کو زیادہ ہو گیا تھا، تو یوٹیوب والوں کو پھر زیادہ جو ہے وہ بڑی ویڈیو نہیں ٹھیک ہوتی۔ تو یہ ہے کہ خیانت کی کچھ اور حدیث آپ کو سنا دی جائیں تاکہ آپ زندگی میں خیانت کو چھوڑ دیں۔ اور خیانت کب وہ کرتے ہیں لوگ؟ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس وقت خیانت ہوتی ہے۔ تو ہم اس وقت تو ٹھیک چلتے رہتے ہیں، لوگ اس وقت تو ٹھیک چلتے ہیں جب تک ان کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اس وقت خیانت سے آپ کو بچانا ہے اور سمجھنا ہے کہ اگر میں نہیں اللہ کو دیکھ رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابن جریر کی ایک حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں تم میں سے شخص کو پہچانتا ہوں جو چلاتی ہوئی بکری کو اٹھائے ہوئے قیامت کے دن آئے گا، چلاتی ہوئی، بلبلاتی ہوئی، چیختی ہوئی بکری کو لے کے آئے گا قیامت کے دن، اور میرا نام لے کر مجھے پکارے گا کہ میں کہہ دوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں تو پہنچا چکا تھا، اسے بھی میں پہچانتا ہوں۔ جو اونٹ کو اٹھائے ہوئے آئے گا، جو بول رہا ہوگا، یعنی اونٹ بھی بلبلا رہا ہوگا، وہ بھی کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا میں تیرے لیے اللہ کے پاس کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں تو تبلیغ کر چکا تھا، اور میں اسے بھی پہچانوں گا۔ جس طرح گھوڑے کو لادے ہوئے آئے گا، جو ہنہنا رہا ہوگا وہ بھی مجھے پکارے گا، اور میں کہہ دوں گا کہ میں تو پہنچا چکا تھا۔ کیا پہنچا؟ اللہ کا حکم پہنچا چکا تھا۔ آج کچھ کام نہیں آ سکتا، اور اس شخص کو بھی میں پہچانتا ہوں جو کھالے لیے ہوئے حاضر ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا میں اللہ کے پاس کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا، میں تجھے حق و باطل پہنچا چکا ہوں۔ یہ حدیث سیاستہ میں نہیں ہے، لیکن یہ حدیث ابن جریر میں ہے۔ اچھا، مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو حاکم بنا کر بھیجا، اور جب یہ زکوٰۃ وصول کر کے آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا ہے اور یہ مجھے تحفہ میں ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم انہیں کسی کام پر بھیجتے ہیں تو یہ آ کر کہتے ہیں یہ تمہارا اور یہ ہمارے لیے تحفہ، یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے پھر دیکھتے انہیں تحفہ کہاں سے دیا جاتا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا ہو تو میں دیکھتا کہاں سے تحفے آتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو کوئی اس میں سے کوئی چیز بھی لے گا وہ قیامت کے دن اسے گردن پر اٹھائے ہوئے لائے گا۔ اونٹ ہے تو چلا رہا ہوگا، گائے ہے تو بول رہی ہوگی، بکری ہے تو چیخ رہی ہوگی۔ پھر اپنے ہاتھ اس قدر بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی ہمیں نظر آنے لگی، اور 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے اپنا حق جو ہے وہ ادا کر دیا؟ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ ایسے تحصیلداروں اور حاکموں کو جو تحفے ملے وہ خیانت ہیں، یعنی یہ لوگ جب مال میں سے لوگوں سے لینے کے لیے جاتے تھے، زکوٰۃ لینے کے لیے جاتے تھے، تو وہ جنس کی صورت میں دیتے تھے، تو بعض اوقات ان کو لوگ تحفے دے دیتے تھے، کو یہ مال ہے آپ کا اور جو صرف یہ دوستی بڑھانے کے لیے، یا پھر ویسے ہی محبت سے بھی، تو یہ وہ تحفے ان کو دے دیتے ہیں، تو یہ تحفے بھی بیت المال ہی کا حصہ ہوتے ہیں، اور اگر ان سے نہ لیے جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر تحفہ وصول کیا جائے تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنا جو ان کا دینے والا ہے اس میں وہ نرمی کر جائیں اور اس میں سے کچھ رکھ جائیں، تو وہ بھی خیانت ہیں۔ جو تحفے ہیں وہ بھی دریا کے جمع کروانے ہیں۔ اچھا، ترمذی میں ہے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا، جب میں چل دیا تو آپ نے مجھے بلوایا، جب میں واپس آیا تو فرمایا میں نے تو صرف ایک بات کہنے کے لیے بلایا ہے،
کہ میری اجازت کے بغیر تم جو کچھ لوگو وہ خیانت ہے، اور خائن ہر خائن اپنی خیانت کے لیے ہوئے قیامت کے دن آئے گا۔ بس یہی کہنا تھا، جاؤ اپنے کام میں لگو۔ اس طرح کی دو ٹوک نصیحتیں ہمیں بھی اپنی اولادوں کو کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنے گروپ کے لوگوں کو کرنے چاہیے، ہمیں بھی اپنے جماعت کے لوگوں کو کرنے چاہیے جہاں عملی کام ہو رہے ہوں، جس طرح آج کل کام ہو رہے ہیں، سیلاب کے دنوں میں ادھر ادھر جو ہے وہ سامان اکٹھا کرتے ہیں، دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے مواقع پہ اس طرح کی تربیت بہت ہی ضروری چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز کھڑے ہو کر خیانت کا ذکر کیا، ایک حدیث میں ہے، اور اس کے بڑے بڑے گناہ اور وبال بیان فرما کر ہمیں ڈرا دیا۔ پھر جانوروں کو لیے ہوئے قیامت کے دن آنے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد رسی کرنے، عرض کرنے اور ان کے انکار کر دینے کا ذکر جو پہلے بیان چکا ہے، اس میں سونے چاندی کا ذکر بھی ہے، یعنی ان کے ساتھ ساتھ اور چیزوں کا ذکر بھی کیا، اور جو بہت ایک جو ہے وہ خطبہ دیا باقاعدہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ خیانت کا ذکر کیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو جسے ہم عامل بنائیں، یعنی عشر زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والا، اور پھر ہم میں سے کوئی ایک سوئی یا اس سے بھی ہلکی چیز چھپا لے تو وہ خیانت ہے، جسے لے کر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ یہ سن کر ایک سانولے رنگ کے انصاری حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عامل بننے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا آپ نے جو اس طرح فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں اب بھی سنو، ہم کوئی کام سونپیں، اسے چاہیے تھوڑا بہت سب کچھ لائے، جو اسے دیا جائے وہ لے لے، جس سے روک دیا جائے وہ رک جائے۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً نماز عصر کے بعد بنو عبد الاشر کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، اور تقریباً مغرب تک وہیں مجلس رہتی تھی۔ ایک دن مغرب کے وقت وہاں سے واپس چلے، وقت تنگ تھا، تیز تیز چل رہے تھے، بقی میں آ کر فرمانے لگے، تف ہے تجھے، تف ہے تجھے۔ تو ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں سمجھا وہ آپ مجھے فرما رہے ہیں، چنانچہ میں اپنے کپڑے ٹھیک ٹھاک کرنے لگا اور پیچھے رہ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس فرمان کی وجہ سے میں رک گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا، بلکہ یہ قبر فلاں شخص کی ہے، اسے میں نے فلاں قبیلے کی طرف عمل بنا کر بھیجا تھا، اس نے ایک چادر لے لی اور وہ چادر اب آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے۔ استغفر اللہ تو بولے۔ بعض اوقات کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی تو انہی کا کام کر رہے ہیں اور یہیں سے ہی ہم نے کھانا ہے، یہیں سے استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح کے جو یہ بہکاوے ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں ان میں سے حق جو ہے وہ سچ اسی پہ ہی چلیں، اور اپنے لیے چاہے ہلکی چیز ہی خریدیں، اپنی پاکٹ سے خریدیں، اور کبھی بھی کسی چیز کی طرف دیکھیں نہ، چاہے وہ سونے کی بھی ہو۔ اچھا، حضرت عبادہ بن سامت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے اونٹ کی پیٹھ کے چند بال لیتے، پھر فرماتے میرا بھی اسی میں وہی حق ہے جو تم میں سے کسی ایک کا۔ اونٹ کی پیٹھ کے چند بال۔ خیانت سے بچو، خیانت کرنے والے کی رسوائی قیامت کے دن ہوگی، سوئی دھاگے تک پہنچا دو، اور اس سے حقیقی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں نزدیک والوں اور دور والوں سے جہاد کرو، وطن میں بھی اور سفر میں بھی جہاد ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جہاد جو ہے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مشکلات سے اور رنج و غم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حد نزدیک اور دور والوں میں جاری کرو، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے۔ اب دیکھیں کہ خیانت کے بارے میں کتنے ہی احادیث جو ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ اپنے ابن مردویہ میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو 70 سال تک چلتا رہے لیکن طے کو نہیں پہنچتا۔ خیانت کی چیز کو اس طرح جہنم میں پھینک دیا جائے، پھر خیانت والے سے کہا جائے گا جا اسے لے آ۔ یہی معنی ہے اللہ کے اس فرمان کے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ہم نے آیت پڑھی اس کے اندر یہ پچھلے سبق کی بات ہو رہی ہے، پچھلے سبق ہم نے اس آیت پڑھی تھی لیکن اس کی وضاحت کچھ تھوڑی تھی، تو میں نے اس کو تھوڑا سمجھا نہ کافی سمجھا، تو میں نے کہا خیانت اتنا بڑا کام ہے اور اتنی بڑی برائی ہے تو اس کی بہت زیادہ ایکسپلین کر دینی چاہیے۔
खैबर की जंग वाले दिन सहाबा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे और कहने लगे फलां शहीद है, फलां शहीद है। जब एक शख्स की निस्बत ये कहा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, मैंने इसे जहन्नम में देखा है क्योंकि उसने गनीमत के माल से एक चादर खयानत कर ली थी। फिर आपने फरमाया उमर बिन खत्ताब तुम जाओ और लोगों में मनादी कर दो कि जन्नत में सिर्फ ईमानदार ही जाएंगे। चनाचे मैं चला और सब में ये निदा कर दी। अच्छा, इब्ने जरीर में है कि एक दिन हजरत उमर ने हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस से सदकात के बारे में तज़किरा करते हुए फरमाया क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना कि आपने सदकात में ख़यानत करने वाले की निस्बत फरमाया कि इसमें जो शख्स ऊँट या बकरी ले वो क़यामत के दिन इसे उठाए हुए आएगा। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया हाँ, यानी इस हदीस की तस्दीक जो है हजरत अब्दुल्ला ने फरमा दी। मसनद अहमद में है कि हजरत मुसलमा बिन अब्दुल मलक के साथ रूम की जंग में हजरत सालम बिन अब्दुल्ला भी थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक शख्स के असबाब में से कुछ ख़यानत का माल भी निकला। सरदार लश्कर ने हजरत सालम से इसके बारे में फतवा पूछा तो आपने फरमाया मुझसे मेरे बाप अब्दुल्ला ने और इनसे इनके बाप उमर बिन खत्ताब ने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके असबाब में तुम चोरी का माल पाओ इसे जला दो। रावी कहता मेरा ख्याल है कि ये भी फरमाया कि इसे सजा दो। चुनाचे जब इसका माल बाजार में निकाला तो इसमें से एक कुरान शरीफ भी निकला। हजरत सालम रज़ी अल्लाह से फिर इसकी बाबत पूछा गया तो आपने फरमाया इसे बेच दो और इसकी कीमत सदका कर दो। ये हदीस अबू दाऊद और तिरमिज़ी में भी है। अच्छा, चलो कुछ उलमा कहते हैं कि हजरत सालम का अपना फतवा है और हजरत इमाम अहमद और इनके साथियों का कौल भी यही है। हजरत हसन भी यही कहते हैं। हजरत अली फरमाते हैं इसका स्वभाव जला दिया जाए और इसे ममलूक की हद से कम मारा जाए और इसका हिस्सा ना दिया जाए। अबू हनीफा मालिकी शाफी जो हैं वो इसके बरखिलाफ हैं। वो जो कहते हैं कि इसका स्वभाव ना जलाया जाए बल्कि इसके मिसल इसे ताज़ीर यानी सजा दी जाए। इमाम बुखारी फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ाइन के जनाजे की नमाज से इनकार कर दिया और इसका स्वभाव नहीं जलाया। अब यह कितनी बड़ी बात है कि उसका जनाजा ही ना पढ़ा जाए, ख़यानत करने वाले का जनाजा ही ना पढ़ा जाए। और दूसरी गल है कि अगर कुछ रवायात अगर ज़ईफ़ भी हैं तो कुछ मुद्दत पे रवायत होती हैं तो उन रवायात से उन रवायात को तक़वियत हो जाती है। तो असल चीज़ क्या है कि ख़यानतकार कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता और यहाँ क्या चीज़ दी हुई है कि वो अपनी ख़यानत को लेके आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब माल गनीमत आता तो आप हजरत बिलाल को हुक्म देते और वो लोगों में मनादी करते कि जिसके पास जो हो ले आए। फिर आप इसमें से 5वां हिस्सा निकाल लेते और बाकी को तकसीम कर देते। एक मरतबा एक शख्स इसके बाद बालों का एक गुच्छा लेकर आया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह मेरे पास ये रह गया था। आपने फरमाया क्या तूने हजरत बिलाल की मनादी सुनी थी जो 3 मरतबा हुई थी? इसने कहा हाँ। फरमाया तो फिर इस वक्त क्यों ना लाया? इसने उज़्र बयान किया। आपने फरमाया अब मैं इसे हरगिज़ ना लूँगा, तू ही इसे क़यामत के दिन लेकर आना। यानी इससे क्या चीज़ साबित होती है कि चाहे वो बालों का गुच्छा ही है, हल्की सी चीज़, नकम्मी सी चीज़, हकीर सी चीज़ जो है वो भी उसके अंदर भी ख़यानत नहीं करनी। और एक रवायत में ये भी बात आती है कि जिसने जितनी नकम्मी चीज़ पे ख़यानत की होगी, नकम्मी चीज़ पे बेईमानी की होगी, नकम्मी चीज़ के ऊपर उसने धोखा फराड किया होगा या दबा ली किसी की नकम्मी चीज़, तो उसको ज़्यादा से बड़ी चीज़ के भी दबाने से उसको ज़्यादा गुनाह होगा। जी, हम भी अपनी ज़बान में कह देते हैं ना कि अगर किसी ने नकम्मी चीज़ की चोरी की है जो 2-4 रुपए की चीज़ थी तो उसने वो जब किसी ने पकड़ लिया तो उसने बेइज्जती बड़ी की है दुकानदार ने, तो दूसरे जो लोग हैं वहाँ खड़े होते हैं वो कह रहे होते हैं कि शर्म तो नहीं आई थी इस तरह की चीज़ चोरी करते हुए। तो यानी इसके ऊपर और भी ज़्यादा गुनाह है और भी ज़्यादा जो है वो शर्म दिलाए जाने का मुस्तहिक है वो बंदा। अल्लाह ही जानता है बेहतर इसके अंदर जो है वो क्या है, लेकिन सारा कुछ अहादीस के ज़रिए मैंने आपके सामने रख दिया।
پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی شرع پر چڑھ کر اللہ کی رضامندی کے مستحق ہونے والے، اس کے ثوابوں کو حاصل کرنے والے، اس کے عذابوں سے بچنے والے، اور وہ لوگ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، جو مر کر جہنم میں ٹھکانہ پائیں گے، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک حق بات ماننے والا ہے، ایک اندھا ہے۔ ایک دن سے اچھا اللہ کا اچھا وعدہ ہو چکا ہے جیسے پانے والا اور دنیا کا نفع حاصل کرنے والا، یہ کبھی برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اور جنت کے درجوں میں بھی فرق ہے، پھر بھلائی اور برائی والے درجوں میں بھی فرق ہے۔ اور یہ جہنم کے طبقوں میں جیسا کہ دوسری جگہ پہ ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان کو عنقریب ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، تو اصل چیز کیا ہے؟ برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، اور اس کام کو کرنا ہے اور کر کے ہی آگے گزرنا ہے۔ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے چھوڑ کے آپ نے آگے نہیں نکلنا۔ میری بچی کہہ رہی تھی کہ کچھ بچیاں ہیں میری کلاس کی، تو وہ نا اسکول جب آتی ہیں تو فل میک اپ کر کے آتی ہیں، اور نہ کچھ ان کا سفر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اتنا تھوڑا بھی نہیں، یعنی پیدل آ سکتی ہیں وہ اپنے ادارے کی طرف۔ ادارہ کالج کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر وہ دوپٹے بھی سر پہ نہیں لیتی، وہ بھی گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور فل میک اپ کر کے آتی ہیں، اور جب آ جاتی ہیں تو آ کے کہتی ہیں وہ فلاں ہماری طرف دیکھ رہے تھے، دیکھو فلاں چوک میں بھی لڑکے کھڑے تھے، فلاں چوک میں بھی لڑکے کھڑے تھے، اور سر کو شکایت لگانا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمارے راستے میں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ سے کوئی بات نہیں بنی تھی، میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ غلطی کرنے والے کو آپ نے ٹوک کے آگے جانا ہے، اس کو آؤٹ آف پوائنٹ کرنا ہے۔ اچھا، تو پھر اگلے دن بچی کہنے لگی کہ میں نے پھر ان کی اچھی طرح میں نے ان کی بےعزتی اس بات پہ کی کہ تم اتنا سنگھار کر کے تم اسکول کالج پڑھنے کے لیے تم آ رہی، اتنا سنگھار کر کے تم سنگھار کس لیے کر رہی ہو؟ اس لیے تو تم کر رہی ہو کہ لوگ تمہیں کھڑا ہو کے دیکھیں، جب لوگوں کو دکھانا نہیں پھر کرنا کیوں ہے؟ کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں، کوئی چہرے پہ کپڑا نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی اسلام کا حیا نہیں، کوئی حیا کا پاس نہیں، تو پھر لوگوں نے دیکھنا ہے تمہیں، اور کیا کرنا ہے؟ پھر تم کہتی ہو کہ ہمیں کوئی دیکھے بھی نہ، پھر جب تم نکلی ہو دکھانے کے لیے تو لوگ پھر دیکھیں گے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور ہم نے پڑھی ہے یہ مثال کہ اتنا یہ قرآن پاک کے اندر یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے نے اچھی بات بیان کی ہے، گویا اس نے اتنا بڑا درخت لگا دیا ہے کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر تک اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، اور ہر وقت وہ آسمان سے پھل لا رہی ہیں، یعنی اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کتنی ضروری چیز ہے جس کو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اولما، اچھا آئیں اب سب کی طرف آئیں۔ اولما، اور کیا، یہ حمزہ زبر آ، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور کیا، لما جب، لما اصابتکم مصیبتون، اصابت پہنچی، مصیبتون ایک مصیبت، قد اصبتم کہ یقینا تم پہنچا چکے تھے، مثلیہا اس سے دگنی، قل تم تو تم نے کہا، انا کیسے ہو، ہاذا یہ کیسے ہوا، ہاذا یہ، کل کہہ دی ہوا، من عندی انفسکم کہہ دے یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر پوری طرح قادر ہے۔ یہ اسی غزوہ احد کی بات ہو رہی ہے کہ اس غزوہ کے اندر نا مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے۔ کیسے؟ وہ انہوں نے نبی کو حکم کی خلاف ورزی کی تھی نا۔ وما اصابکم، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی، یوم التقى الجمعان، جس دن جب بھیڑیں، تقا جب ملیں، جب بھیڑیں، جمعان دو جماعتیں، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، ولیعلم المؤمنین، تاکہ وہ جان لے ایمان والوں کو، یعنی دو فوجیں آپس میں بھیڑی ہیں، دو جماعتیں آپس میں بھیڑی ہیں،
اور وہ اللہ ہی کا حکم تھا اس کے اوپر. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کرنی تھی کہ کس کے اوپر کتنا ایمان ہے، کس کے اللہ کے اوپر کتنا توکل ہے. ولی علامہ، تاکہ جان لے اللہ زینہ ان لوگوں کو نافقو منافقت کی، وکیلا لہم اور جن سے کہا گیا تعالو آؤ قاتلو لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. اب ادفعو جا تم دفاع کرو، دفاع ہی کرو، کم از کم اپنا دفاع تو کرو. کالو انہوں نے کہا لو نعلم اگر ہم معلوم کرتے قتالن کوئی لڑائی لتبعناکم تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. یہ لام جو ہے ضرور کے لیے، لتبعناکم تو ضرور تمہاری اتباع کرتے ہم وہ للکفری کفر کے یومئذ اس دن اقربو زیادہ قریب تھے منہم بنسبت ان کے للایمان ایمان کے قریب ہونے سے. یقولون وہ کہتے تھے ابھی افواہم اپنے منہوں سے ما لیسا جو نہیں تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں. واللہ عالم بما یکتمون اور اللہ جانتا تھا جو زیادہ جاننے والا ہے بما یکتمون جو وہ چھپاتے تھے. اللہ زینہ اور وہ لوگ جنہوں نے کالو کہا لإخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں وقعدوا اور خود بیٹھے رہے اللہ تعاون اگر وہ ہمارا کہنا مانتے ما قتلوا تو قتل نہ کیے جاتے. کل فدراؤ کل کہہ دے فدراؤ پھر ہٹا دینا ان انفسکم الموت پھر اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دینا. چلو ان کی جانوں سے تو نہیں ہٹا سکے. ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے. تو جو ساری آیات جو ہیں جو ایک ہی کانٹیکٹ میں ہیں تو انشاءاللہ جو ان کا ترجمہ کرتے ہیں. اور جو غزوہ احد کی جہاں بات ہو رہی ہے، جہاں جس مصیبت کا بیان ہو رہا ہے، سچے مسلمان اور منافق کو بے نقاب کرنے کا یہ غزوات جو ہیں یہ ذریعہ بھی تھے. یہ احد کی مصیبت ہے جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور اسے دگنی مصیبت مسلمانوں نے کافروں کو پہنچائی تھی. بدر والے دن 70 کافر قتل کیے گئے تھے اور 70 قید کیے گئے تھے. مسلمان کہنے لگے یہ مصیبت کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. تو حضرت عمر بن خطاب کا بیان ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں نے فدیہ لے کر جن کفار کو چھوڑ دیا تھا. اس کی سزا میں اگلے سال ان میں 70 مسلمان شہید کیے گئے اور صحابہ میں افرتفری پڑ گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے. آپ کے سر مبارک اور خود تھا وہ بھی ٹوٹا. چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا. تو اس کا بیان جو ہے اس مبارکہ میں ہو رہا ہے. بس ایک مطلب تو یہ ہوا کہ خود تمہاری طرف سے ہے جو سب ہوا، یعنی تم نے بدر کے قیدیوں کو زندہ چھوڑنا اور ان سے جرمانہ جنگ وصول کرنا اس صورت پر منظور کیا تھا کہ تمہارے بھی اتنے ہی آدمی شہید ہوں، اور وہ شہید ہوئے. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تم نے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی کی تھی، اس کے بعد تمہیں یہ نقصان پہنچا. تیر اندازوں کو رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے، لیکن وہ ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، جو ارادہ ہو کو حکم دے، کوئی نہیں اس کا حکم ٹالنے والا. پہلے انہوں نے ان کے 70 مار دیے تھے اور قیدی بھی کر لیے. یہ قیدی جو تھے نا ان کو بھی قتل کرنا تھا، ان کو چھوڑنا نہیں تھا. یہ اللہ کی رضا یہ تھی. لیکن مسلمانوں نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورے سے ان کو چھوڑ دیا فدیہ لے کر. تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. تو آگے بھی انشاءاللہ غزوہ احد کا ذکر آتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کا نقصان ہو گیا تھا. دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ کے دوران جو نقصان ہے اللہ تعالیٰ فرمائے تمہیں پہنچا ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہوئے. تم میں سے بعض لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے تھا. اس کی حکمت اس کی مقتضی تھی کہ اس کا ایک سبب تو یہ بھی تھا کہ ثابت قدم غیر متزلزل ایمان والے صابر بندے بھی معلوم ہو جائیں اور منافقین کا حال بھی کھل جائے. جیسے عبداللہ بن ابن سلول جو منافق تھا، عبداللہ بن ابی منافق بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کے ساتھی جو راستے میں ہی لوٹ گئے تھے. ایک مسلمان نے سمجھایا بھی کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کم از کم ان حملہ آوروں کو تو ہٹاؤ. لیکن انہوں نے ٹال دیا کہ ہم تو فنون جنگ سے بے خبر ہیں، اگر جانتے ہوتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے. اور یہ بھی مدافعت میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو رہتے، جس سے مسلمان کی گنتی چلو زیادہ معلوم ہوتی، یا دعائیں کرتے رہتے یا تیاریاں ہی کرتے. ان کے جواب کا ایک مطلب تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم سچ میں دشمنوں سے لڑ گئے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے. یعنی وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں لڑائی تو ہونی نہیں ہے، تو کیا جانا ہے.
اچھا، کیوں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جانتے ہیں لڑائی ہونے کی نہیں. تو سیرت محمد بن اسحاق میں اس کی تفصیل کے ساتھ اس کی ڈیٹیل ہے کہ 1000 آدمی لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کی جانب بڑھے. آتے راستے عبداللہ بن سلول بگڑ بیٹھا اور کہنے لگا کہ اوروں کی مان لی اور مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے میری نہ مانے. عبداللہ کہتا تھا کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کے دفاع کیا جائے اور مدینہ سے باہر نکل کے یہ لڑائی جو ہے وہ نہ کی جائے. لیکن کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ باہر نکل کر مقابلہ کریں گے. تو جب 2 رائے ہو گئی تو پھر ایک رائے جو ہمارے نبی کو پسند تھی اس کے اوپر ہمارے نبی نے عمل کر لیا. تو یہ بات منافق کی ہی شایان شان ہوتی ہے کہ وہ نبی کی کسی بات کے اندر وہ اپنی بات کو ترجیح دے اور جا پھر نبی سے غصے ہوتا پھرے اور نبی کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے. تو یہ نبی یہ منافق ہی کر سکتا، دوسرا کوئی یہ نہیں کر سکتا. تو یہ عبداللہ جو منافق تھا نا، اس کا ایک اپنی گروہ تھا، اس کا ایک اپنی فوج کہہ لیں آپ، کہ یعنی ایک بڑا اس کا مقام تھا لوگوں کے اندر. یہ تو بادشاہ بننے والا تھا اس وقت جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، تو یہ بادشاہ بننے والا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کر دیا تو لوگ پھر خاموش ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے، اور جو اس کے سر پہ تاج رکھا جانے والا تھا وہ تاج رکھنے سے رہ گیا. اب یہ مسلمانوں کے ظاہری طور پہ مسلمان ہو گیا اور اندر سے منافق تھا، نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا تھا اور لوگ اس کی مانتے بھی تھے. اچھا، تو یہ بھی کہنے لگا وہ لوگوں کو کہ اللہ کی قسم ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کس فائدے کو مد نظر رکھ کر اپنی جانیں دیں. لوگوں کیوں جانے کھو رہے ہو؟ کس قدر نفاق اور شک و شبہ والے لوگ تھے، کس کی آواز پر لگ گئے اور 2/3 لشکر لے کر یہ پلید واپس لوٹ گیا، یعنی 1000 میں سے تیسرا حصہ لے کے واپس چلا گیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام بن سلمہ کے بھائی ہر چند انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، اپنے نبی کو اپنی قوم کو رسوا نہ کرو، انہیں دشمنوں کو سامنے چھوڑ کر پیٹھ نہ پھیرو. لیکن انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ لڑائی ہونے ہی کی نہیں. جب یہ بیچارے عاجز آگت فرمانے لگے جاؤ اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ کے دشمنوں تمہاری کوئی حاجت نہیں، اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے. یہ دلائل نبوت میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے اس کی یہ ڈیٹیل ہے. جناب باری اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت ہی نزدیک تھے. اقرب منہم للایمان، وہ ایمان کے اس دن جو تھے وہ بنسبت ان کے للکفر، کفر کے یوم عائزن، اس دن وہ کفر سے زیادہ ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے وہ لوگ. اچھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے احوال مختلف ہیں، کبھی وہ کفر کے قریب جاتا ہے اور کبھی ایمان کے نزدیک ہو جاتا ہے. پھر فرمایا یہ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، جیسے ان کا یہی کہنا کہ اگر ہم جنگ جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، حالانکہ نہیں یقیناً معلوم تھا کہ مشرکین دور دراز سے چڑھائی کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی ٹھان کر آئے ہیں اور بڑے بڑے جلے کٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے سردار بدر والے دن میدان میں مارے گئے تھے. یہ ان کو پتا تھا کہ وہ اندر سے بڑے جلے ہوئے ہیں اور ان کے اشراف قتل کر دیے گئے تھے. اب تو وہ ان ضعیف مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں اور یقیناً جنگ عظیم برپا ہونے والی ہے. پس جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں کی چھپی باتوں کا مجھے بڑا خوبی علم ہے. اور یہ وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر جو ہمارا مشورہ مانتے تو یہیں بیٹھے رہتے اور جنگ میں شرکت نہ کرتے تو ہرگز نہ مارے جاتے. جو کچھ ان کے رشتہ دار تھے کچھ مارے گئے تھے نا، 70 لوگ مارے گئے تھے نا، 70 صحابہ کرام. اب جو یہاں بیٹھتے تو کہتے اگر وہ ہماری مان لیتے تو مارے نہ جاتے، یعنی وہ بھی ساتھ کیوں نہ پلٹ کے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگر یہ بات ٹھیک ہے تو تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ بیٹھ رہنے اور میدان جنگ میں نہ نکلنے سے انسان قتل اور موت سے بچ جاتا ہے، تو چاہیے کہ تم مرو ہی نہیں، اس لیے کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو. اب تم گھروں میں بیٹھے ہو تو تمہیں تو موت ہی نہیں آنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک روز تم بھی چل بسو گے، چاہے تم مضبوط برجوں میں پناہ گزین ہو جاؤ. پس
ہم تو تمہیں سچا مانے کہ تم موت کو اپنی جانوں سے ٹال دو۔ ہم تو تب سچا مانے آپ کو کہ جب اپنی جانوں سے موت کو ٹال دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ بن ابی یہ سلول جو منافق تھا اور اس کے بارے میں اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔